جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر پہلا سوال کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف سے حاضرانہ تعارف تک کا مسئلہ کافی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت لوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیوں کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک جھوٹے مدعی شہباز کاذب کی گرفتاری کے بعد فیصل آباد میں سینٹرل جیل میں اس کے چیلوں نے پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہونے پر ٹھکائی بھی لگائی تھی۔ کچھ لوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد ہونے کے قائل ہیں۔ دراصل صحیح تعین تو ممکن ہی نہیں، نہ اس مسئلے کی نہ اس جیسے دیگر مسائل کی۔ حتمی انجام اور حتمی تعین کے درمیان کا راستہ محتاط اور محفوظ رویہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی کچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ فرمان نبوی ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام تک اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس میں جماعت حق کی دو مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جہاد اور مسلسل جہاد، نمبر 2 مخالفین کی پرواہ نہ کرنا۔ آج کون سی سرزمین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مٹ جانے کے بعد زندہ ہوا اور مسلسل زندہ ہے؟ دنیا میں جہاد کی کوئی قسم نہ ہوگی جو یہاں لڑی نہ گئی ہو۔ منکرین، ملحدین، باغبین، مرتدین اور اب متحدہ کافرین کے خلاف غرض یہ کہ ہر نوع کا جہاد یہاں ہوا اور ہو رہا ہے۔ مخالفین کی پرواہ نہ کرنا، قراری داہشی نشتہ، سب ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کس کا تکیہ کلام اور مخصوص مزاج ہے؟ طالبان نے جس قسم کی ریزیلنس اور فیروسٹی کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے واشنگٹن اور نیٹو تنظیم کے دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج چکی تھی اور سول سرچنگ کا ایک نیا دور جنم لے چکا تھا کہ ایک نسبتاً ریگ ٹیگ بغاوت نے کس طرح دنیا کے طاقتور ترین افواج کو اپنے قریب تک آنے سے روک دیا تھا۔ ایک طرف ایک ایسی بکھری ہوئی، منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت تھی جن کا اپنا ملک بھی اس کے خلاف تھا، دوسری طرف 43 ایسے ممالک ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کو دھمکی دے تو اس کے اوسان خطا ہو جائیں۔ لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ 43 ممالک اس صف میں شامل ملکوں کو اچھی طرح گننے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مادی طاقت کے لحاظ سے تو امریکہ اکیلا ہی کافی تھا، کسی کو گھر بیٹھے آنکھیں ہی دکھا دے تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اس سے اکیلے بننا پڑا تو اس نے نیٹو کو پکارا۔ 26 ممالک دوڑے چلے آئے، جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں سے 10 بھی کافی تھے، لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ جنگجو پھر بھی بھاری پڑے تو نان نیٹو ممالک کو ملا لیا گیا۔ 10 مزید پارٹنرز کے آنے سے بات 36 تک جا پہنچی۔ اب تو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کو روندنا بھی ممکن تھا، چنانچہ 7 کے قریب نان نیٹو اور نان پارٹنر بھی آن پہنچے۔ ان میں بی مینڈکی کو زکام ہوا کے مصداق سنگاپور جیسے ناک کے چپٹے بھی شامل ہیں، اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقعات جن کا طالبان سے کوئی سروکار نہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ ان 43 ممالک کے بعد خود اپنا ملک افغانستان بھی خلاف ہے۔ حضرت طالوت کے قلیل لشکر کا جالوت کے متحدہ لشکر سے مقابلے کے بعد، بدر اور احزاب کے بعد، ایوبی کی صلیبی جنگوں کے بعد، کیا انسانی تاریخ میں کسی نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو 44 ممالک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں، فوج نہیں، منظم طاقت نہیں، بکھری ہوئی لاہوت لامکان میں رہنے والی جماعت جس کا کوئی فرد سرعام اپنی شناخت بھی نہیں کروا سکتا۔ لیکن ان کی خود اعتمادی کا حال یہ تھا کہ پوری دنیا کی خوفناک ترین عسکری طاقتوں کی اسے ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ دم مست قلندر کا نعرہ لگاتے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن نبایا اسے کسی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی جدوجہد کیا ہوگی اور کس طرح کی ہوگی، اور جو کچھ کریں گے وہ ان کے لیے کیوں کر ممکن ہوگا؟ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں سے جس قیامت خیز مارکا آرائی کا سامنا ہوگا، اس کی گرمی سے وہ کیوں کر سرخرو ہو کر نکلیں گے، جبکہ آج کی دنیا میں سیاسی، فکری، معاشی، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ زمین پر اور سمندروں میں ان کی حکمرانی ہے، فضا اور خلا میں ان کی برتری کا شور ہے،
بظاہر ایسی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلیسم کو توڑ سکیں گے۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ کئی مسلم ملکوں سے زیادہ ہے۔ ایک تھنک ٹینک ایسا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کو 100 سال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکہ اور روس آپس میں روایتی دشمنی اور بعد المشرقین کا عملی مصداق ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی مخالفت میں بغیر کسی کی ترغیب کے خود بخود فطرتاً اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا، ان کا اتحاد تو وجود ہی دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی حکومت کے قیام کے لیے آیا ہے۔ دنیا بھر کی معیاری ترین یونیورسٹیاں مغرب میں ہیں۔ امریکہ میں 5758 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ پوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 ہے، اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جسے دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیوں میں شمار کیا جا سکتا ہو۔ مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذہین ترین دماغوں اور اعلیٰ ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراد کے عوض کھینچ کر اپنے طلیسم میں جکڑ لیتی ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل، مفاد پرست اور حب الوطنی سے آری کچرا مال ہی موجودہ بیوروکریسی کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نظم و ضبط، تعلیم و تربیت، اعلیٰ اخلاقیات، بلند نظری، اجتماعیت، صبر و تقوی، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو کسی انسانی گروہ کو، قوم اور فتح گر کو فاتح بناتی ہے، ہر اس چیز کی ایک ایک کر کے کمی پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ذہانت کا لوہا تو آج بھی دنیا مانتی ہے، مگر یہی ذہانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آ کے نہیں دے رہی۔ جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہر صبح مغرب کی کسی نئی انوکھی ترقی کی نوید اور ہر شام مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لا رہی ہے۔ اس صورتحال میں کیا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کسی ماوراء الفطرت قوت کے مالک ہوں گے کہ ان تمام مادی قوتوں کو طبعی قوانین سے ہٹ کر شکست دینا ان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامتوں سے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو پامال کر ڈالیں گے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی؟ یا اس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری، عملی اور عسکری جدوجہد کا عمل دخل بھی ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اچانک یہ کایا کیسے پلٹ جائے گی کہ مغرب کے حق میں رخ کر کے چلنے والی ہوائیں مشرق کے مظلوموں کے لیے دادرسی کی نوید بن جائیں گی؟ ان تمام سوالات اور اس جیسے دوسرے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو آنے والی ویڈیوز میں مل جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔